السلام علیکم۔ مولانا عبدالحنان صدیقی کے مزید بیانات سننے کے لیے ہمارے اس چینل روحانی راز اسلامک ورلڈ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزے فرض ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، تمہارے سے پہلوں پر بھی یہی تھے، اوقات کو چھوڑ تھے، لعلکم تتقون، اللہ تمہیں کیا دیکھنا چاہتا؟ پرہیزگار متقی، تو ڈرنے والے بن جاؤ۔ ایام معدودہ، گنتی کے دن ہیں، آئے چلے گئے، آج 2 ہو گئے، 28 ہیں یا 27 اللہ کو پتہ ہے۔ فمن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر کوئی تمہارے میں مریض ہو، اے بندو تمہارا میرا روزہ الصوم لی وانا جزی بھی، روزے کا تعلق میرے ساتھ ہے، اگر تم ایسا سفر کر رہے ہو جو مشقت والا نہ رکھو، آنے والے دنوں کے اندر رکھ لینا، میں رمضان کے روزوں کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ میرا ہے نا، میں چاہوں جو مرضی کروں، میں نے جزا دینے میں، میں نے کم کرنے میں، میں نے گناہ میں نے معاف کرنے میں، میں نے نافرمانی کرنے میں، میں نے پکڑنے میں بندوں سے مشورہ نہیں لینا۔ فعال لما یرید، نہ آج تک مشورہ لیا نہ قیامت تک کسی سے مشورہ لوں گا۔ اذا اراد شیئا، میں بے نیاز ہوں، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب میں کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں، میں مٹیریل اکٹھا نہیں کرتا، میں موقع کی نزاکت کو نہیں دیکھتا، میں وقت کو نہیں دیکھتا، بس اس چیز کی طرف اس کا وجود ہی کوئی نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں ہو جا، میرے کہنے سے پہلے وہ چیز وجود کے اندر آ جاتی ہے، میں تو بول رہا ہوں۔ جب تک اپنے ساتھ مجھے نہیں رکھو گے، دنیا کے اندر کسی کام میں ترقی نہیں کر سکو گے، کہیں بھی تمہیں فتح نہیں ملے گی، کہیں تمہیں خوشی نہیں ملے گی۔ اگر تم مجھے میرا ساتھ چھوڑ دو گے، تم مجھے اپنے ساتھ لگانا چھوڑ دو گے، تو عزتوں میں ذلتیں دوں گا، خوشیوں کے اندر غمیاں دوں گا، امیدوں کے اندر مایوسیاں دوں گا، صحتوں پہ بیماریاں دوں گا۔ اگر تم مجھے اپنے ساتھ رکھو گے تو اے میرے بندے، رزق وہاں سے دوں گا جہاں تمہیں مٹی نظر آ رہی ہے، تمہیں صحت وہاں سے دوں گا جہاں تمہیں اور بیماری مزید نظر آ رہی ہے۔ جن مضر دعائیوں سے کھانے سے جن سے بیماری پیدا ہوتی ہے، میں انہی میں شفا دینے پہ قادر ہوں۔ اے میرا بندہ، جب میرے سے تعلق بڑھائے گا، کیونکہ اتنا تجھے ماں نہیں جانتی، اتنا تجھے ابا نہیں جانتا، اتنے تجھے بہن بھائی نہیں جانتے، جتنا اندر باہر سے تجھے بنانے والا تیرا اللہ جانتا ہے۔ نہیں یقین آتا، آنکھیں بند کر کے کرا کے دیکھ لے، آ کر کے دیکھ لے، تڑپ تڑپ کے دیکھ لے۔ اللہ اکبر، تیری ماں کہے گی بتا تو صحیح میرے بچہ، یہ وہی ماں ہے جس کے رحم مادر میں تیرا مٹیریل بنا۔ اللہ اکبر، پہلا قطرہ اسی کے رحم مادر میں آیا، پھر 9 مہینے تک پورا وجود اسی ماں کے پیٹ میں بنا۔ اس ماں کو بھی نہیں پتا اس وقت تیرے کہاں درد ہو رہا ہے، تیری کیفیت کیا ہے۔ مجھے پتا جس نے قطرے سے تجھے حضرت انسان بنایا، مجھے پتا اس وقت تیرے درد کہاں ہو رہا ہے۔ تیرا ابا جس کے کمر کی پشت میں ریڑھ کی ہڈیوں میں تو کب سے محفوظ تھا، اسے بھی نہیں پتا کس کو کیا ہو رہا ہے، مجھے پتا ہے جس نے حفاظت کے طور پہ وہاں رکھا ہوا تھا۔ اے میرا بندہ، بچپن لڑکپن جوانی سب کچھ مجھے تیرا پتا ہے۔ اے بندے، ماں سے پردہ ہو سکتا ہے، باپ سے پردہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ماں باپ گھر میں ساتھ ہے، کوئی دکان پہ ساتھ ہے، کوئی کاروبار ساتھ ہے۔ اے بندہ، تو جہاں کہیں جائے گا وہیں ذات اللہ کی نظر آئے گی۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، دائیں منہ کر بائیں منہ کر، مشرق مغرب جہاں بھی چلا جا، اکیلا ہوگا تجھے ذات اللہ کی نظر آئے گی۔ تو پھر میرا بندہ، تو بے وقوفی کیوں کرتا ہے؟ اے میرا بندہ، تو بندوں سے تو چھپاتا ہے، میرے سے کیوں نہیں، میرے آگے ظاہر کیوں نہیں کرتا؟ میرے آگے اپنی پریشانیوں کا اظہار کر۔ کبھی بینک کے اندر جا کے بیٹھ جاتا ہے، کبھی مال والے کے آگے جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ اے بندے، بینک والوں کو بھی میں نے دینا، مال والوں کو بھی میں نے دینا، انڈائریکٹ کیوں لیتا ہے؟ کسی کا احسان کیوں لیتا ہے؟ میرا احسان لے جو احسان کر کے جتلائے گا بھی نہیں۔ میرا بندہ، میرے سے مانگ، دن کے اجالے میں آ جا۔ میرے دفتر کی ٹائمنگ کوئی نہیں، نہ رات کی، نہ لنچ ٹائم، نہ نمازوں کا وقفہ، نہ سونے کا، نہ جاگنے کا، نہ رات کو 12 بجے سٹور کلوز ہو جاتا ہے۔ میرا بندہ، اکیلا آ تب بھی تجھے دوں گا، پوری میجورٹی اکثریت کے ساتھ آ تب بھی دوں گا، ننگے بدن آ تب بھی دوں گا، سرگودے کی اعلیٰ ترین دکان سے لباس پہن کے آ تب بھی دوں گا، احرام کی 2 چادریں باندھ کے آ جا تب بھی دوں گا، تیرے پاس کپڑا نہیں تب آ جا تب بھی دوں گا۔ اللہ اکبر، طرح طرح کے جوتے پہن کے آئے، ننگے پاؤں آ جا، تیرے پاؤں میں نوکیلے پتھر لگ لگ کے تیرے پاؤں پھٹ چکے تب بھی آ جا۔ اور تو اور، اے میرا بندہ، تیرے منہ میں زبان نہیں، گونگا ہو تب بھی آ جا، بہرا تب بھی آ جا، نبینا ہو تب بھی آ جا، تیرا دماغ نہیں بندہ تب بھی آ جا۔ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، اگر تیرے سامنے دماغ کوئی نہیں، تجھے کہتا ہے اللہ، تو اس کے اللہ اللہ سننے پہ یوں کر کے ہل جاتا ہے، اے بندے، اس پر بھی میرا رحمت والا دریا جوش کے اندر آ جاتا ہے۔ تجھے پتہ ہی نہیں تیرے اس نے سے ہلنے پر میں کتنے بندوں کی ہدایت کا فیصلہ فرما دیتا ہوں۔
گھر کے اندر آج جو آپ سامان لے کے جائیں گے، ہنڈیا لے کے جائیں گے، کھانے والے زیادہ تو ماں ہنڈیا کا کنارہ کھٹکھٹا دے گی کہ ہاں بھائی بازار آسان استعمال کرو، کم کی استعمال کرو، صبح سحری میں بھی کام آئے گا۔ میں نے کبھی بندے تجھے کہا تو نے ہاتھ اٹھا کے مانگا، تو نے 2-2 کروڑ بندوں کے اندر بیٹھ کے مانگا، تو نے اکیلے تنہائی میں مانگا، میں نے کہا بندے دامن تیرا تنگ پڑ جائے گا، میرے خزانے کے اندر کمی نہیں آئے گی۔ اے بندے بتا پھر تیرا میرا گلہ ہوگا کہ نہیں، تیری میری آپس کے اندر لڑائی ہوگی کہ نہیں، میں تیرا میرا شکوہ تیرے سے بنتا ہے کہ نہیں۔ اے بندے جس کے خزانے ختم نہیں ہوتے وہاں آتا کوئی نہیں، جو ایک ایک پائی کا تیرے سے 10 گنا حساب لے ان کے قدموں میں جا کے بیٹھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے میرا بندہ مجھے بتا تو صحیح، ماں تیری یہ ہے تو نام کسی اور کا دے دیتا ہے، ابا تیرا یہ ہے تو اپنے باپ کے اپنے نام کے ساتھ کسی کا نام لگائے، جب وہ برداشت نہیں کر سکتے تو میرے نام کے ساتھ کسی اور کا نام لگے تو میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں۔ سب سے پہلا جھگڑا یہ چل رہا ہے۔ یاد رکھے میرے پیارو، آسمان والے سے جھگڑا ختم ہو جائے گا، زمین والوں سے خود بخود صلح ہو جائے گی۔ آپ آسمان والے سے جھگڑا ختم نہیں کر رہے، زمین والوں سے صلح کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ساری مخلوق میرے تابع ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، کوئی مائی کا لال میں نے ایسا پیدا ہی نہیں کیا جس کے سینے میں 2 دل رکھے ہوں۔ آج سے 5 سال پہلے امریکہ کے اندر ڈاکٹر نے آپریشن کیا، ہارٹ کا، سینے میں سے 2 دل نکل آئے، انہوں نے فوراً قرآن پہ انگلی اٹھائی، وہ کہنے کہ تمہارے قرآن میں تو کا دل نہیں۔ علماء نے فرمایا گوشت کا لوتھڑا دل نہیں ہوتا، اس کے اندر پیدا ہونے والے احساسات اور جذباتی کیفیت کا نام دل ہوتا ہے۔ زمزم سے دھو لیں، 7 سمندروں کے پانی سے دھو لیں، جب تک اس کی کیفیت نہیں بدلیں گے میرے عزیزو، دل یہ گوشت کا لوتھڑا ہی رہے گا۔ جب اس کی کیفیت بدل جائے گی، مومن ایک جسم کی مانند ہے، جیسے جسم کے کسی حصے میں دانہ نکل جائے پورا جسم کے اندر ٹیسیں اٹھتی ہیں، بال اتر جائے پورے جسم میں تکلیف ہوتی ہے۔ ممبروں پہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، اگر میرے عزیزو ہمارے دل کی کیفیت بدلی ہوتی، موبائلوں کی، فیس بک، یوٹیوب کے اوپر بچے دکھانے کی ضرورت نہیں تھی، اگر ہمارے دل کے اندر کیفیت بدلی ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن میں فرمایا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، میرا حبیب آپ لوگوں کے چہروں پہ محنت کرنے نہیں آئے، میدان لوگوں کے دل ہیں، آپ دلوں پہ محنت کرنے کے لیے آئے۔ دل تھا میرا عزیزو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، آپ اللہ سے مانگے اللہ جو درد دل اللہ آپ نے نبی کو دیا تھا اس کا کروڑواں حصہ عطا فرما دیں۔ یہ درد ہی تو تھا، آخری وقت تھا، رو رہے ہیں اسرائیل علیہ السلام یا رسول اللہ کیا ہوا، جبرائیل علیہ السلام یا رسول اللہ کیا ہوا، اللہ کے نبی فرما رہے مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اسرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرا تکلیف دینے کا ارادہ ہی کوئی نہیں، آپ کی امت کو تو اس سے بہت کتنے گنا زیادہ تکلیف ملے گی، دل کی کیفیت تھی نا، آپ نے فرمایا سب کی تکلیفیں مجھے دے دے، میری امت کو کوئی تکلیف نہ دینا۔ کیا آپ کے میرے اندر یہ درد باقی ہے؟ ایک ہی کپڑا مارکیٹ ہے، ایک ہی جوتوں والی مارکیٹ ہے، ایک ہی میڈیسن والی مارکیٹ ہے، ایک بھائی میرے عزیزو یقین جانو اللہ اکبر، جو 4 دن کپڑے نہیں بدلتا اسے کھجور کی ریڑھی لگانے کی بھائی اپنی دکان کے آگے اجازت نہیں دیتا، اور ایک بھائی کا ہول سیل کام اتنا ہے کہ شام کو اس کے دروازے کے اوپر 100 بندوں کی زکوٰۃ لینے والوں کی قطار کھڑی ہوتی ہے۔ تو میرے عزیزو اللہ اکبر، پھر بھی میرے عزیزو کہتا ہے میری دعا کرو، کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی، کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی، فرمایا لوگوں کی 100 خوشحالیوں پر ایک تیرے غریب کا آنسو بھاری ہے جو تجھے خوش ہونے نہیں دے رہا۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ، سب سے پہلے اپنے، خواہ وہ تیری پھپھیاں ہوں، خواہ وہ تیری خالائیں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر ارشاد فرمایا تھا، فرمایا جس کا کوئی رشتہ دار اس سے ناراض ہے میرے پیچھے سے اٹھ کے چلا جائے، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اسے جمعہ پڑھنے کی اجازت نہیں۔ اٹھو، جہاد بھی پورا، نماز بھی، تقوی بھی، پرہیزگاری بھی، ان کے تقوی پر فرشتے زمین پہ آیا کرتے تھے، ان کی تلاوت پر فرشتے زمین پہ آیا کرتے تھے، ان کو غسل کی حاجت ہوتی فرشتے زمین پہ آیا کرتے، ان کا جنازہ پڑھنے فرشتے زمین پہ آیا کرتے تھے، اتنے اوصاف کے مالک تھے۔ لیکن حضور فرما رشتہ داری قطع تعلق کرنے والا یہاں سے اٹھ جائے میرے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ اٹھے اسید بن حضیر، ادھر جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے، یہ اپنی میرے عزیزو خالہ کے گھر چلے گئے، جا کے دروازہ بجایا، من دق الباب، کا تیرا بھتیجا دروازے پر آیا، کہ آج بڑی بات ہے، بھتیجا میرے دروازے پہ کیسے آ گیا؟ خالہ جان دروازہ تو کھول، میں نہیں آیا، سارے نبیوں کے سردار نے آپ کے دروازے پہ بھیجا۔ خالہ نے دروازہ کھولا، کہا کون نبی؟ کوئی جسے میں اللہ اکبر میری گلی میں سے گزر جائے، جس کو میں دیکھ دیکھ کے گالیاں دیتی ہوں، انگلی اٹھا اٹھا کے جس کو میں گالیاں دیتی ہوں، وہ نبی؟ کہا ہاں ہاں، اللہ اکبر۔ خالہ نے اپنی چنری میں اپنا مولیا چپکے سے رونے لگ گئی، کہا کس لیے بھیجا؟ کہا وہ فرما رہے ہیں اگر رشتہ داروں کو راضی نہیں کرتا تو ہمارے پیچھے بھی تو جا کے جمعہ پڑھنے کی اجازت نہیں۔
خالہ اندر گئی، جا کے اپنا بڑا دوپٹہ لے کے آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، آگے آئی، کہا اے میرے بھتیجے، اے میرے بھانجے، جب وہ جمعے کی نماز سے فارغ ہوں انہیں 1 منٹ کے لیے میرے گھر لے آنا، میں بڈڑی ہوں، آ نہیں سکتی، اگر میں چلی گئی تو اظہار نفرت کی وجہ سے اس کے اصحاب میرا کوئی برا حال نہ کر دیں۔ حضرت سعید بن عزیر میرا دی رضی اللہ تعالیٰ جا کے بیٹھ گئے، اللہ اکبر، جب نماز جمعہ سے فارغ ہوئے کان میں سرگوشی کیا، رسول اللہ خالہ بلا رہی ہے، اچھا بھائی چل دی۔ یوں نہیں فرمایا تھا کہ آپ نے میرے سے ٹائم کیوں نہیں لیا، یہ بھی اندر کیا نا آپ کو مجھے ختم کرنی چاہیے گی۔ جب ہم ووٹ کے لیے غریبوں کے دروازے پہ جاتے ہیں، غریب آپ کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑتا، تو آپ کو بھی غریب کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑنی چاہیے۔ یہ نہ دیکھنا چاہیے کہ اپنا ہے پرایا، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے سینے کے اندر وہ ایمان چمک رہا ہے جو ایمان میرے سینے کے اندر چمک رہا ہے، اس کا وہ نبی ہے جو میرا نبی ہے، اس کا وہ رب ہے جو میرا رب ہے، اس کا وہ قرآن ہے جو میرا قرآن ہے۔ خدا پاک کی قسم اگر برادری اور قوم ہوتی تو فتح مکہ کے موقع پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے معافی کا اعلان نہ فرماتے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، حضور کا چہرہ مبارک دیکھا اس بڑھیا نے، اللہ کے نبی کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، کہنے لگی دروازے کی چوکھٹ پار کرنے سے پہلے سارے گلے شکوے ختم کر، محمد تمہار کھا کھا کے نہ مارا، گالیاں سن سن کے نہ ہارا، ہم گالیاں دے دے کے ہار گئے، سلام اس نبی پر کہ جس نے روٹھو ہوں کو دروازے پہ بھیج دیا، آمنہ کے لال اسے بعد میں معاف کروں گی، پہلے وہ دوائی مجھے بھی دے دے جس دوائی کی وجہ سے اندر کے سارے مرضوں کو ختم کر دیا۔ روزہ میں نے بھی رکھا ہے، تقا میں بھی کروں گا، حج پہ میں بھی انشاءاللہ عمرے پہ جاؤں گا، تو کیا یہ نفرت کا پہاڑ، کیا اللہ حضور کے روزے پہ تو معافی مانگ کے آئے تھے، بتا بتا کھجوروں کی تقسیم میں تجھے اپنے کیوں یاد نہ، کھجوریں بھی مجھے پیور زمین مدینے والی دینا، زمزم بھی مجھے خالص دینا، لیکن جب بانٹا زمزم اور کھجوریں بانٹی تو اس وقت اخلاص کہاں چلا گیا تھا؟ ماں کے رشتہ دار کیوں نظر نہیں آئے؟ خبردار، ان کھجوروں اور زمزم کی تقسیم کرنے سے پہلے سوچ لینا، کھجوریں بھی میٹھی، زمزم بھی میٹھا، اللہ اکبر، زمزم کی نسبت بھی نبیوں کے ساتھ، کھجوروں کی نسبت بھی نبی کے ساتھ، اس کو تقسیم کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا، اگر کسی نے کہہ دیا ماموں کے بھیج دوں، اسے دے کے کیا کرنی ہے؟ فرمایا اسے کھجوریں آج نہیں، محلے والا کوئی پڑوسی کوئی اور کوئی دے کے چلا جائے گا، لیکن تیرے حج کو ایسی جگہ اللہ کے پھینکوں گا، قیامت کی صبح تلاش کرتا پھرے گا، تجھے تیرا حج نظر نہیں آئے گا۔ یہی وجہ جھوٹ نہیں بولنا، زکوٰۃ دینے میں، میری بہنوں میں اللہ نہ کرے معاف کرنا میری بدگمانی ہو، میری بہنوں کے اندر تھوڑا سا یہ مرض ہے، ہاں بھائی پہلے آتی میں دے دیتی، اب تو میری زکوٰۃ ختم ہو گئی، نہیں میری بی بی جن کے نام لکھے ہوئے ہیں ان کی میں نے زکوٰۃ رکھ رکھی ہے، اب میں ان کی تجھے دے دوں تو وہ ناراض ہو جائے گی، اگر بی بی تیری مہربانی، بی بی تیری مہربانی، ہاں تو اللہ سے دعا کر اللہ مجھے دے میں تجھے بھی دوں، اچھا ٹھہر جا، یہ میں نے اپنے بجٹ میں سے پیسے رکھ رکھے، وہ تیری ڈیمانڈ تو پوری نہیں کر سکتی، بس یہ لے لے، اللہ اس کو قبول فرماوے، اس میں بھی جھوٹ نہ بولنا، یہ بھی نہ کہنا کہ میں نے فلسطینیوں کو دے دی، اگر پڑی گھر کے اندر ہے، حقدار جو بھی آ جائے آپ نے اللہ کے لیے دینا ہے، بندوں کے لیے نہیں دینا۔ آپ یقین کریں اللہ آپ کے کمپلیکس کو، اللہ آپ کے رفاع عامہ کے کام کو، راشن بیگ کو اللہ ترقی عطا فرمائے۔ پچھلی مرتبہ 101 بیگ الحمدللہ ہم نے تقسیم کیے، اور اکثر میرے عزیزوں رات کی تاریکی میں میں، میری بیوی، میرے بچے، یہ ہمارا بچہ بیٹھا ہے، ایسے گھروں کے اندر دے کے آئے، ہمیں خدا کی قسم پتہ ہی کوئی نہیں کس گھر کے اندر دے کے آئے، فرمایا اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بھانجے عروہ کو بلایا، بھانجے یہ راشن کی تھیلی ہے، مدینے کے فلانے غریب کے فلانے گلی میں جا کے دے آنا، 3 باتوں کا خیال کرنا، تعارف نہ کرانا، اس کے ہاتھ پہ نہ رکھنا، اس سے دعا کا نہ کہنا، ٹھیک ہے بڑی اماں فقیہ ہے مدینے کی، سامان دے کے جب واپس آئے کہ اماں جی اس سے تو نہیں پوچھ سکا، آپ سے تو پوچھ سکتا ہوں، تینوں چیزوں سے منع کیوں کیا؟ کہ بیٹا آپ خیرات دے کے آتے، اپنا تعارف کراتے، پتہ نہیں دن گنتی کے ہیں، آج اونچے ہیں کل نیچے، کل یہ حالت میری ہو جائے اس کی حالت اچھی ہو جائے، وہ ہمیشہ اگر تعارف کرا دیا تو ہمیشہ میرے سامنے وہ شرمندہ ہوگا، کبھی میرے سامنے سر نہ اٹھائے گا کہ میں آج امیر بن گیا، کل اس گھر سے میں صدقے خیرات دیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، بیٹے دعا نہیں قربانی، کیونکہ خیرات کا بدلہ ہم نے دعا سے نہیں لینا، ہم نے اللہ سے لینا ہے۔ دعا دینے والے سے بہتر وہ جانتا ہے کہ اس وقت مجھے کس چیز کی ضرورت ہے، وہ بھی تو دعا اللہ کے آگے کرے گا، میں خود ہی نہ اپنا معاملہ اللہ کے آگے پیش کر دوں۔ اماں جان 2 باتیں سمجھ آ گئیں،
آپ نے فرمایا تھا اس کے سرہانے یا قدموں میں رکھ کے آ جانا، اس کے ہاتھ پہ نہ رکھنا۔ اما جان کیا فرمایا، اے میرے بچے، لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے، دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے۔ پھر اما رونے لگ گئی، روتے روتے حجرے میں اپنے منہ کو موڑ لیا اور حضور کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگی، میں نے اس قبر والے سے سنا کہ عائشہ کسی غریب کو اپنی نگاہ میں حقارت میں نہ لانا، میں اللہ کا نبی ہوں، میں لوگوں کو ذلیل کرنے نہیں آیا، میں رحمت للعالمین، میں ذلت والے لوگوں کو عزت دینے کے لیے آیا ہوں۔ اب بتاؤ ہمارے عزیزوں، ہماری خیرات، ہمارے راشن، ہمارے تھیلے، کیا ان کے اندر یہ خوشبو، دال کی خوشبو تو آئے گی، سوئیوں چاولوں کی خوشبو آئے گی، محبت و اخلاص کی مٹھاس کی خوشبو؟ اول تو دیں گے نہیں، دیں گے ایسا کڑوا بول بولیں گے کہ اس کی عزت نفس کو تار تار کر کے رکھ دیں گے۔ اور میرے بابو روتا ہوا تیرے دروازے پر آوے، ہنستا ہوا تیرے سر، سلم القطع کا عفو عمن ظلمک، کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ میں عربی نصیب فرمائے، فرمایا جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ، جو تیرے ایک گال پہ تھپڑ مارے اسے کہہ دے دوسرا گال پہ لا دے، عفو عمن ظلمک، فرمایا خبردار جس طرح تیرے ساتھ زیادتی ہو، اللہ اکبر، زیادتی کرنے والا ہاتھ گرے باندھ سے ہٹے نا، معاف کرنے میں دیر نہ کرنا۔ یہ مزاج نبوت ہے بھائی۔ ہماری ترم خانیاں دھری کی دھری ہیں، اگر وہ ختم ہو تو ہمارے اعمال قبول۔ مسلمان تو پوری دنیا کے سامنے مثال تھا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، ایمان ایسا لے کے آؤ جیسا یہ ایمان لے کے آئے۔ وہ کہتے ہیں یہ تو بے وقوف لوگ ہیں، یہ کیا ہے؟ فقیر کے لیے اپنے تن من کے کپڑے اتار کے دے دیتے ہیں، یہ کیسا ایمان ہے؟ تمہارا نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، حضرت بلال پاس بیٹھے ہیں، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، فقیر حضور کی خدمت میں آیا، آپ نے یوں نکاح بھی بونی نہیں ہوئی، کہیں سے بیت المال میں پیسہ نہیں آیا، فقیر آیا، آپ نے فرمایا بلال جا میرے گھروں میں پتہ کر کیا کچھ ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، یا رسول اللہ کسی گھر میں چولہا نہ جلا، کسی جگیر میں روٹی نہیں۔ آپ نے فرمایا بلال میرے نام پر فلانے سے قرضہ لے یا کسی سے بھی ملے قرضہ لے اور لا کے اس کی حاجت پوری کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال کی طرف دیکھا، بلال بیٹھ جا، اے بلال بیٹھ جا، اللہ اکبر، خام خواہ قرضہ لینے کے لیے چلا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مڑ کر کے یا رسول اللہ کس کی خاطر کیوں اپنے آپ کو بوجھ کے اندر ڈالتے ہو، جب ہے نہیں تو کچھ نہیں۔ پیچھے ابو عبیدہ بیٹھے تھے کہ یا رسول اللہ عمر کی بات پہ کان نہ دھریے، جو آپ کو اللہ نے حکم کیا آپ وہ کرتے جائیے، بس چھوڑیے اس کی، انتظام اللہ کا۔ اپنی مایوسیوں کی، اپنی پریشانیوں کی گٹھڑی بناؤ اور رات کو خلوت میں اللہ کے آگے بیٹھ جایا کرو۔ اب بتاؤ میرے بھائی آپ کی دکان پر کوئی سامان لینے کے لیے آئے گا اور کہے گا حاجی صاحب ذرا گاہکی کا ٹائم ہے، آپ کے لیے میں نے خاص چیز سنبھال کے رکھی ہے، آپ رات کو آنا، آپ تنہائی میں آنا، ہم آپ کے لیے افطاری کے بعد بھی دکان کھول لیں گے، ہم آپ کے لیے تراویح کے بعد بھی دکان کھول لیں گے۔ انہوں نے کہا یار تراویح کے بعد؟ ہاں جی صاحب 12 بجے آؤ میں تب بھی آپ کو ملوں گا۔ اے میرا بندہ اگر تو خفیہ پرائیویسی میں بھی نیکیاں کرتا ہے، میرے بندوں کے درد کو بانٹتا ہے، تو پھر میں بھی پرائیویٹ تیرے درد کو بانٹوں گا، اللہ تیری دکان عشاء میں بند ہو جائے گی۔ فرمایا نہیں میں فرشتوں کو بھی جگا کے رکھوں گا، جب تو میری دکان میں آ کے بیٹھے گا، سودا مارکیٹ کے اندر خریداری تو کرے گا، اللہ اکبر، تیری خریداری پر میں فرشتوں کی آمین کہلواؤں گا۔ اے میرا بندہ سرگودے کا اصول ہے، کپڑے والی دکان پہ کپڑا، اناج والی دکان پہ اناج ملے گا۔ اے میرا بندہ جوتے والی دکان پہ جوتا ملے گا، گرم ملبوسات گرم ہوزری والی دکان پہ ملے گی، اور ایک کپڑا کہیں ملے گا۔ کہ میرا بندہ میری دکان، میرا دروازہ اتنا بڑا ہے، میرا بندہ مانگتے مانگتے تیری ڈیمانڈیں تھک جائیں گی، یہ کہ میری مارکیٹ کی برانڈ ہی ختم نہیں ہوگی، جو مانگے گا ملے گا، اپنے لیے مانگ۔ یا اللہ میرا اتنا بوجھ نہیں، اپنا تھیلا سنبھالوں، دوسرا کہاں سے لاؤں گا؟ فرمایا نہ بندے آ جا، اپنے لیے مانگ تب بھی ملے گا، اپنے بچوں کے لیے مانگ تب بھی ملے گا، مرے ہو کے مانگ تب ملے گا، زندوں کے لیے مانگ، آنے والے وقتوں کے لیے مانگ۔ اے میرا بندہ تو ہاتھ اٹھائے گا، مجھے رو کے دکھائے گا، تیری ڈیمانڈ پر تجھے تو دوں گا، لیکن قیامت تک اگر مجھے تیرے پر رحم آ گیا، تیرا مانگنا پسند آ گیا، تو قیامت تک تیری نسل میں آنے والے کا میں انتظام فرما دوں گا۔ اب بتاؤ میرے عزیزو، اس کے دینے میں کمی کوئی نہیں، لیکن ہمارے پاس مانگنے کے لیے وقت ہی کوئی نہیں ہے۔ چھوٹی سی آپ کو جھلک دیتا ہوں، اللہ اکبر، فرمایا بندہ تجھے پتہ ہے تو کبھی مجمع میں مانگتا ہے، کبھی تنہائیوں میں مانگتا ہے، تجھے کون کہتا ہے میں تیری دعا قبول نہیں کرتا؟ دعا کی قبولیت کے 3 درجے ہیں۔ پہلے تو یہ جب بندہ دعا کرتا ہے، اس جو ڈیمانڈ اللہ سے کرتا ہے، جو مانگتا ہے، وہ اسے چیز نہیں ملتی، اللہ تعالیٰ اس پر جو پریشانیاں آتی ہیں اس دعا کی برکت سے وہ پریشانیاں ڈال دیتا ہے۔ دوسرا بندہ جب دعا کرتا ہے فوراً مل جاتی ہے، اس نے دعا کی اللہ نے دے دیا۔ تیسری اس نے دعا کی، اسے ملا کچھ نہیں۔
اللہ فرماتا ہے جو قیامت میں پریشانیاں آئیں گی تیری دعا کو میں نے اس دن کے لیے بچا کے رکھا ہوا ہے، اپنا کرم فضل تو فرماؤں گا لیکن قیامت کے جب تیری ماں تیرے باپ تیرے سے یوں کر کے منہ پھیر لیں گے وہ دعا تیرے کام آ جائے گی، اس دعا پر میں تیری بخشش کے فیصلے فرماؤں گا۔ بتاؤ پھر میرا بھائی زیادتی یہاں سے ہو رہی ہے کہ زیادتی وہاں سے ہو رہی ہے؟ ایک جھلک دعا کی قبولیت کی دیتا ہوں۔ فرمایا میرا بندہ 15 گھنٹے تو بھوکا رہا، دسترخوان دیکھ میں نے کوئی کمی کی تیرے اعمال میں کوئی کمی کی، اور تو اور بندے تیری دعاؤں کی قبولیت میں بھی کمی نہیں کروں گا۔ مسجد میں امام دعا کرے گا، مقتدی آمین کہیں گے، یہاں بیٹھ کر میرے عزیزو میں دعا کروں گا، عصر امبالہ والے آمین کہیں گے، کمبو اور دوسرے حضرات آمین کہیں گے، میں عیدگاہ کے اندر دعا کروں گا، عیدگاہ والے دعا آمین کہیں گے، لیکن میرا بندہ جو افطاری کے وقت دعا کرے گا اس کے اوپر 7 آسمان کے فرشتے آمین کہیں گے۔ سمندر کی مچھلیاں بھی پر پھیلا کے بیٹھ جائیں گی، ساری مخلوق تیری طرف متوجہ ہو جائے گی۔ اے بندے ذرا سانس بھی مزے مزے سے لینا، اوکھیائی میں نہ لینا، یوں نہ پوچھنا لو جی ابھی 15 منٹ باقی ہیں، اوہ روزہ کب کھلے گا، اوہو نہ کہنا، تیرے میرے تعلقات کے اندر دراڑے پیدا کر دے گا۔ اگر کہہ دے روزہ کب کھلے گا، 4 منٹ باقی پڑھیں، بندے اور ذکر شروع کر دینا، اور میرے بندے دعا کرنی شروع کر دینا۔ اگر دعا کرتے کرتے تجھے سانس چڑھ جائے تو اس سانس کو ذرا پیار پیار سے اپنے منہ سے نکالنا، اس طرح کر کے نکالنا۔ اے بندہ جب تیرا سانس نکلتا ہے میں ساری ہواؤں کے ذریعے تیرے سانس کی ہواڑ کا رخ موڑ دیتا ہوں اور جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہوں۔ اعلان میں نے پہلے کر دیا کہ میرا بندہ معدہ خالی ہو اور معدے سے جو ہواڑ سانس کے ذریعے نکلتی ہے اماں کو نہیں بھلی معلوم ہوتی، بھائی بھی کہتا ہے یار کیسی آ رہی ہے، مسواک نہیں کیا مشک نہیں۔ اللہ کے بندے خبردار اس منہ کو برا نہ کہنا، اللہ رمضان المبارک میں جنت کو مشک و عنبر کی دھونی نہیں دیتا بلکہ روزہ دار کے منہ کی ہواڑ سے اللہ دھونی دے رہا ہے۔ اب آپ کے منہ کی ہواڑ کی اللہ اتنی قدردانی کر رہا ہے، جسم سے نکلنے والے اعمال کی اللہ کتنی قدردانی کرے گا، سجدوں کی کتنی قدردانی، ہاتھوں کی خیرات کی کتنی قدردانی۔ بھائی یہ نظام اللہ کے رفاع عامہ کے مخلوق خدا کے مخلوق خدا کے کاموں کے نظام اللہ کے، یہ تو الکمبو کمبو برادری والو اللہ نے سرگودے کے اندر لوگوں کو ایک شفا کا حصول جو اللہ نے ہمارے ذریعے سے پہنچایا، یہ تو بہت بڑی سعادت ہے۔ جو کام اللہ کرتا ہے وہ بندوں سے کروا رہا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں کوئی بیمار ہوتا ہے جب کوئی شفا تو اللہ ہی دیتا ہے، اللہ جب میں بیمار ہوتا ہوں جو شفا دو دیتا ہے۔ میرے عزیزو آپ کا علاج معالجہ اتنا معیاری ہو جائے گا، ہر تڑپنے والا مریض آپ کے پاس آئے گا، لوگ مشورہ دیں گے ایک دفعہ کمبو میڈیکل میں لے جا، ایک دفعہ وہاں لے جا، وہاں کا معیار اتنا ہے، پہلے چیک اپ سے آدھی بیماری ٹھیک ہو جائے گی، پہلی خوراک سے ٹھیک ہو جائے گی۔ فرمایا میرا بندہ جب بندوں کے درد رکھتا ہے، جو کام میں کرتا ہوں اپنا کام بندوں کے سپرد کر دیتا ہوں، کرتا میں ہوں سارے کام لیکن تمہارے سے کروا دیتا ہوں۔ کیسے؟ باپ محنت کرتا ہے گھر کے اندر میرے عزیزو، جب بچہ ہوم ورک سکول سے لے کے آتا ہے تو ماں میرے عزیزو ٹیڑے میڑے آگے پیچھے بنگے چبے کر کے اس طرح لکھ دیتی ہے، محنت ماں کی ہوتی ہے، واہ واہ بچے کی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، کام میرا رب کرتا ہے، واہ واہ اپنے بندوں کی کروا دیتا ہے۔ میرے عزیزو پیسہ اگر آپ کے پاس آیا ہے، اس جیب میں اللہ کی قسم صرف کوئی نہیں، جتنے مرضی آپ تالے لگا لے، پیسوں کو جہاں محفوظ کر لیں، اگر آپ کے پاس آیا ہے وہ جا کے رہے گا۔ خدا کی قسم لائن لگی ہوئی ہے، دینے والوں میں ایک بھی نہیں ہے، لینے والوں کی قیامت تک لائن ہے۔ بیٹا بھی پیچھے کھڑا ہے، پوتا بھی پیچھے کھڑا ہے، نانا دادا توتا پیچھے کھڑا ہے۔ 36,000 حصے دار آ جائیں گے، ہمارا ہے ہمارا ہے۔ تو میرے بھائیو یہ پیسہ ان کے بجائے پیسہ اللہ اکبر ہمارا ہے ہمارا ہے، اس پیسے کو اللہ اکبر اللہ کے کچھ حوالے کر دو۔ اس نے جانا تو ہے ایسے رستوں میں جہاں اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا حبیب راضی ہو جائے۔ میرے عزیزو دنیا کے اندر تو دور کی بات ہے، جنازے کی چرپائی کے ساتھ ہم لوگوں کے کندھے لے کے نہ جائیں، بلکہ مخلوق کی اللہ کی ترستی انسانیت کی ہم دعائیں لے کے جائیں۔ اکابرین فرمایا کرتے ہیں او لوگوں پیسہ قبر تک ساتھ جاتا ہے، دعائیں جنت الفردوس تک انسان کے جا جاتی ہیں۔ یہ کردار اب سیکھیں، اور ان ساری چیزیں آپ سرگودا شہر میں چلے جائیں، یہ ساری چیزیں کسی دکان بڑے مارٹ پہ نہیں ملیں گی، یہ چیزیں ساری آپ کو اللہ کے آگے مصلی پر بیٹھ کے مانگنے سے ملیں گی۔ بیٹھ جائیں اللہ کے آگے، رات کا اپنا شیڈول بنا لیں، جہاں آپ 4 بجے اٹھ رہے ہیں، 5 بجے کے قریب سحری ہو رہی ہے، آپ 4 بجے پونے 4 10 منٹ کم 4 پہ اٹھیں، اچھی طرح استنجے سے فارغ ہو، مسواک کریں، وضو کریں، سب سے پہلے تحیۃ الوضو پڑھیں، پھر صلاۃ الحاجت پڑھیں، پھر تحیۃ الوضو پڑھیں، پھر تہجد کے 2 نفل، پھر صلاۃ الحاجت پڑھیں، پھر صلاۃ توبہ پڑھیں، پھر صلاۃ والدین ساری امت کے صالح ثواب کے لیے پڑھیں، پھر صلاۃ الحفاظت پڑھیں، پھر تھوڑا سا اللہ اللہ کا ذکر کریں، قرآن پاک کی تلاوت، پھر ہاتھ اٹھائیں۔ آپ کی زبان کم بولے، آپ کی آنکھ کے آنسو زیادہ بولنے لگ جائیں۔
بچے کا رونا اتنا ماں باپ کو متوجہ نہیں کرتا جتنا اس کے آہیں لینا سسکیاں لینا متوجہ کر دیتا ہے. ماں کو بھی ہول پڑ جاتے ہیں. دادی کیا کہتی ہے, روٹی بعد میں پکا لیو, پہلے اسے اٹھا, ہائے میرے بچے کو دیکھ کے دل میں درد نہ ہو جائے. فرمایا بندے جب تیری بندوں سے برداشت نہیں ہوتی, بندوں کے رب سے کیسے برداشت ہوگی. فرمایا میرے دربار میں یوں کر کے بیٹھ جا اور سسکیوں کے ساتھ رونے لگ جا. گھر کے 36 افراد آتے ہیں, بتا تو صحیح, بولے گا نہیں, بول تو صحیح تجھے کیا ہوا. بندے میں تیرے بولنے کا محتاج تھوڑی ہوں, تیری سسکیوں کا محتاج تھوڑی ہوں. تو اس طرح کر کے سسکیاں لیتا ہے. میری رحمت کا دریا ٹھاٹھے مارنے لگ جاتا ہے. کہتا اللہ برس جاؤں. میں کہتا ہوں جہاں تیرا دل چاہتا ہے برس جا. میں نہیں دیکھتا گناہگار ہوں کہ نیکوکار ہوں, میں نہیں دیکھتا بدکاری کر کے آیا, میں نہیں دیکھتا نافرمانی کر کے آیا کہ فرما برداری کر کے آیا. بندے میں ہر چیز برداشت کرتا ہوں, میرا غصہ سب کچھ برداشت کرتا ہے, اپنے بندے کا رونا میرے سے برداشت نہیں ہوتا. بس آنکھ کے حال کے اندر فرمایا تیرے آنسو کو میں نے اتنا قیمتی بنا دیا, قیامت کا دن ہوگا جب جہنمی کا فیصلہ ہو جائے گا. جہنمی ہے, اللہ سب کو جانتے, اللہ کے علم میں ہوگا. پیچھے سے ایک آواز لگے گی, اللہ فرمائیں گے تیری شہادت مل گئی, تیری بخشش کی گواہی مل گئی, تیری نافرمانی کو فرما برداری میں تبدیل کرنے کی گواہی مل گئی. اللہ جی کیا ملی؟ یہ تیری آنکھ کی پلک کا ایک بال گواہی دے رہا ہے. کہہ رہا اللہ یہ میں گواہ ہوں, یہ تیری محبت میں تیرے ڈر سے رویا تھا, تنہائی میں بیٹھا ہوا تھا, گناہوں کی لذت نے سے تیرے سے دور کر دیا تھا, اچانک تیرے سے خیال آ گیا, یہ ایسی بات سن لی. اللہ اس کے دل پہ اثر ہوا, دل کا اثر کا اظہار آنکھ پہ ہوا, اتنا آنسو نکلا میں آنکھ کی پلک کا ایک بال گیلا ہو گیا. اللہ فرمائیں گے گواہی دیتا ہے کہ جی فرمایا جا, اس پر بھی میں نے بخشش کا فیصلہ فرما دیا. اور کیا چاہتے ہیں بھائی؟ آج اللہ سے میرا عزیز و سودے بازی کر لیں, اللہ سے تجارت کر لیں. اس کی تجارت خدا پاک کی قسم کبھی آپ کو مجھے نقصان نہیں دے گی. بس اللہ نے جو آپ کو مجھے حصہ دیا, اس حصے کے نفع نقصان سے پہلے اللہ کا حصہ نکال دیں. گھر سے جب صبح نکلتے ہیں, یہ نہیں گھر والی کہتی 4000 کا سامان آئے گا, کہتے لے پہلے تو لے لے, مجھے نہیں پتا دکان پہ نقصان ہوگا, قرض دار ہیں, فائدے والے ہیں. صبح میرے عزیزو آپ کی دکان کا پتہ ہے کہ آپ کی 5000 سیل ہے. اللہ مجھے نہیں پتا نقصان ہے, گاہک آئے گا, بارش ہوگی, مندی ہوگی, اللہ آپ کا یہ 1000 روپیہ بنتا ہے, اللہ میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں. پھر کئی ذرائع مسجد ہے, مدرسہ ہے, اللہ کے بندے ہیں. پھر میرے عزیزو بندہ بندے کا کھائے, بندے کو حیا آتا ہے. جب اللہ بندے سے لے تو واپس کرنے میں اس کو حیا کیوں نہیں آتا؟ اور میں بندے تیرا رکھتے ہوئے مجھے حیا آتا ہے. تو آج میرے عزیزو اللہ سے ایسا تعلق بنا لو, اور خدا پاک کی قسم اس نے تو قرآن میں کہہ دیا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ عَذَابًا كَثِيرًا, اے میرے بندے مجھے قرضوں میں دے دے, میں تجھے نقدوں میں اتنا دوں گا کہ تو گنتا تیری انگلیوں کے پوروں کے نشان ختم ہو جائیں گے. بندے تو ایک ایک دے گا, میں تیری نسلوں کے انتظام کروں گا. آج اللہ پاک نے آپ پر بڑا فضل فرمایا, جہاں اللہ کریم نے آپ کو آپ کے بچوں کے لیے, آپ کے ماں باپ کے لیے, آپ کے بہن بھائیوں کے لیے, آپ کی بیوی کے لیے, آپ کے رشتہ داروں کے لیے, اللہ نے جہاں آپ کو ایک مضبوط انسان بنایا, خیر خواہ بنایا, اللہ نے اہلیہ نے سرگودا کے لیے, اور تمام مسلمان جو مریض ہیں, بیمار ہیں, اور تمام مسلمان جو مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں, راشن کی صورت میں, نقدی کی صورت میں, بیماری کی صورت میں, میڈیسن کی صورت میں, اللہ کریم نے آپ کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا. روزانہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھے کریں, اور اللہ سے اس نعمت کی ترقی کے لیے اللہ سے مانگتے رہیں. خدا کی قسم کوئی چندے دے نہ دے, اگر آپ کا ہاتھ اللہ نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا تو آپ کو دنیا کے چندوں کی حاجت ختم ہو جائے گی, آپ کو دنیا کی ضرورتوں کی حاجت ختم ہو جائے گی. یہ ایک وسیلہ ہے, ایک ذریعہ ہے, یہ بھی ساتھ لگے رہے. اللہ پاک ہماری زندگی برکت عطا فرمائے, نماز قرآن پر اللہ ہمیں جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے, روزہ کی برکات اللہ ہمیں اخلاق میں, کردار میں, عبادات میں اللہ اور ترقی کی نصیب فرمائے. یہ جس طرح پچھلے 2 مہینے پہلے ایک آواز لگی تھی, آپ نے وہاں مجھے بلایا تھا, جو جگہ خریدی تھی, اس مرتبہ پھر بڑی آس اور امید کے ساتھ, اللہ کے ساتھ آس اور امید لگائے ہوئے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. مجھے نہیں پتا تم امیر ہو کہ غریب ہو, لیکن آپ اتنی مصروفیت کا سیزن ہے کاروبار کا, رمضان کا, آپ اس کو چھوڑ کے اللہ کی محبت کے لیے آئے. آپ کچھ نہ بھی دیں, آپ کا آنا اتنا ہی ہمارے لیے کافی ہے, کہ آپ ہمارا نیکی کے کام میں ساتھ دے رہے ہیں, آپ کا اتنا ہی ہمارے لیے کافی ہے. اگر اس محبت کا جو آپ انفرادی طور پر, خفیہ طور پہ, اجتماعی طور پہ, نعیم صاحب, عبدالحمید صاحب, دیگر حضرات کے ساتھ, ہمارے حاجی صغیر صاحب, ان کے کہنے پہ آپ کرتے ہیں, اور جتنی الکمبو جو ہے وہ ممبران ہیں کمپلیکس کے, میڈیکل کمپلیکس کے, اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے. یہ اپنی طرف سے بہت سارے حضرات کو دائیں بائیں فون پہ رابطوں میں اس ادارے کی طرف, اس کمپلیکس کی طرف توجہ دلاتے ہیں. میں بھی یہاں آیا, میری مائیں, میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, میری بہنیں, میرے بچے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ سے درخواست ہے, اگر آپ اپنی محبتوں کا اظہار کر دیں گے, رمضان المبارک کا مہینہ ہے, اور ایسی بیماریاں ہیں کہ 10-20 علاج والا تو حساب ہی ختم ہو گیا, کروڑوں لاکھوں پہ باتیں ہوتی ہیں. اب ہمارے جیسا, یا ہم بیٹھے ہیں متوسط طبقے کے لوگ, ہم کہاں ایسے علاج معالجے میں. شکر کرے خدا کا
کہ جس طرح انہوں نے سمندر کو ایک کوزے کے اندر محفوظ کر دیا ہے، ہر قسم کا معیاری علاج، پھر آنے والے وقتوں میں جدید مشینری اور جدید میڈیکل کا قیام، تعمیرات کا قیام، جگہ کا حصول، یہ سارے کا سارا آگے کا ان کا جو ہے وہ سارا آگے ایک نظام ہے، ان کے ساری وہ آگے کے مراحل کے اندر جو ان کی سوچ ہے اس کا حصہ ہے۔ آپ حضرات سے تعاون کی امیدوار بنیے، پہلے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور دل سے بھی اور زبان سے بھی اپنی معافی کا اظہار کیجئے، توبہ کا کہیں یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، اللہ ہماری توبہ قبول فرمائے۔ آپ یقین کریں میں جلدی میں آ گیا کیونکہ تھکن سفر، ورنہ اس مرتبہ بھی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور سے وہ غلاف کعبہ کا ٹکڑا تو مجھے مکے سے ملا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاف کا ٹکڑا جو آپ کے روزہ پچھلی مرتبہ ہرے رنگ کا ملا تھا، اس مرتبہ لال رنگ کا ملا، تو میں زیارت بھی اس کی آپ حضرات سے کراتا۔ الحمدللہ مسجد نبوی شریف میں مولانا محمد یونس صاحب پالن پوری نے، جو بیٹے ہیں مولانا محمد عمر صاحب قانپوری نور اللہ مرکز، وہ اپنی مثال آپ تھے، ان کے بیٹے بہت اللہ والے، انہوں نے سلسلہ عالیہ قادریہ چاروں سلسلوں سے ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے اجازت دی، پھر سند دی، پھر حضرت اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ صاحب عزیز اس سلسلے سے حدیث کی اجازت دی، اس کی بھی سند، مولانا اخلد مدنی صاحب سے الحمدللہ ملاقات دعائیں ہوئیں، اور پھر اس کے بعد فیروز میمن صاحب سے بہت قابل انڈیا سے حضرات ہوئے تھے، ڈاکٹر عطاء المحسن القاسم امام مسجد نبوی شریف 27 سال سے جمعہ بھی انہوں نے پڑھایا تھا، ان سے ملاقات، مصافحہ ہوا، ماتھا چوما، گلا چوما، پھر ان قابلین سے دعائیں لے کے آپ حضرات کی خدمت میں آیا ہوں۔ وہ زیارت تبرکات میں انشاءاللہ ابھی میں نے 18ویں روزے کو آنا ہے، مجھے شرابیل حاجی صاحب یاد کرائیں تو انشاءاللہ زیارت کی بے ادبی نہ کرنا بھائی، آپ حضرات کی خدمت میں لے کے آؤں گا، اور کچھ اور بھی تبرکات ہیں جو وہاں سے منسوب نام سے اور بڑے قابلین کے ہاتھوں سے ملے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں لے کے آؤں گا، تو اللہ انہیں ہم سب کو نصیب فرمائے، اور جو رمضان المبارک کے مہینے میں جا رہے ہیں اللہ ان کا جانا آسان فرما دے اور قبول حاضری نصیب فرمائے، بار بار جو نہیں جا سکتے اللہ رمضان کے صدقے سب کو اللہ حاضری نصیب فرمائے۔ اب ہمت فرمائیں، جتنے حضرات بیٹھے ہیں، جتنی میری مائیں بہنیں بیٹھی، ہمت فرما کر اعلان کریں کہ انشاءاللہ اس میڈیکل سینٹر کے لیے ہماری خدمات میں مالی طور پر زکوٰۃ میں، عطیات میں، فطرانے میں، خیرات میں جو ہو سکا اس سے بڑھ کے دیں گے، اللہ آپ کے مال جان میں برکت عطا فرمائے۔ جی میرے بھائی، کون پہل کرتا ہے اللہ اس کے مال جان میں برکت، قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے۔ آپ نے پہلے بھی بہت نوازا محبتوں کے ساتھ، اور اس مرتبہ بھی آپ امید ہے اسی محبتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے بڑھ چڑھ کے اپنے آپ اس میڈیکل سینٹر کو نوازیں گے تاکہ یہاں سے ایک معیاری علاج اور معیاری صحت کا حصول ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش کو، آپ کے صدقات کو اللہ قبول فرمائے۔ جی میرے بھائی، محبت فرمائے کہ میں اتنا دوں گا، میں اتنا دوں گا، میں اتنا دوں گا، 15 دن میں، 20 دن میں زکوٰۃ تو دینی ہے آپ نے، خیرات تو اللہ کے راستے میں کرنی ہے، اللہ آپ کے مال جان برکت عطا فرمائے۔ ایک لکھنے والا ساتھی کھڑا ہو جائے اور ساتھی بھائی اپنی محبتوں کا اظہار فرما دے۔ جی میرے بھائی، کیا نام ہے جی؟ محمد شرافت بھائی، سرور بھائی 1 لاکھ روپے، اللہ قبول فرمائے۔ اور بھائی ہے کاغذ، ہے کاغذ، زاہد بھائی میرے پاس آجو ادھر کو۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، اعلان بھی خرچ کرنا، خفیہ طور بھی خرچ کرنا، دونوں پر اللہ کی طرف سے بہت اجر ہے میرے۔ آپ سب کے سامنے اعلان کریں گے، دوسروں میں جذبہ محبت پیدا ہو، کس کو گرانے کے لیے نہیں، کس کو کم حیثیتہ کرنے کے لیے نہیں، جس کو اللہ جتنا دے۔ حضرت عمر کو توفیق دی آدھے گھر کا مال لے، صدیق اکبر کو توفیق وہ کپڑے بھی اتار کے لے آئے، یہ تو اللہ کی توفیق ہوگی۔ تو کیا حضور نے عمر کے مال کو منع کر دیا؟ سب کا مال، وہ صحابی کا مال بھی لیا جو ساری رات مزدوری کر کے 3.5 ساک کھجوریں لے کے آئے تھے، کھجوریں مٹھی بھر کھجوریں لے کے آئے۔ کیا صلاح میرے پاس ہے کچھ نہیں؟ جی ماشاءاللہ، ہمت فرمائیں۔ السلام علیکم۔ مولانا عبدالحنان صدیقی کے مزید بیانات سننے کے لیے ہمارے اس چینل روحانی راز اسلامک ورلڈ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔